بڑی مشکل تھا بچوں کو پڑھانا. 7 بہن بھائی، 7 بہن بھائیوں کو پالنا بڑا مشکل تھا اس وقت. لیکن کیا تھا کہ مجھے میرے ایک ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں آئے اور نام پیدا کیے بغیر مر جائے تو سمجھو وہ مر گیا. میں مرنا نہیں چاہتا تھا. تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی فنڈز تھے نہیں. تب میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا، میں نے کہا ماں جی مجھے آپ اجازت دے دیں، میں مزدوروں کے ساتھ چلا جایا کروں. میں الیکٹریشین کے ساتھ چلا جاتا، کنڈکٹری کر لیتا، مزدوروں کے ساتھ چلا جاتا، دیہاڑی تھوڑی سی لگا کے تعلیم حاصل کرتا. اور میری ماں کے دل کی خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا اس ملک کے اوپر قربان ہو جائے، کیونکہ میری ماں نے دیکھا تھا اس ملک کو بنتے ہوئے. میری ماں ہمیشہ کہندی سی کہ میں اپنا پتر اس ملک دے اتنے قربان کرنا چاہنی ہاں، میں شہید دی ماں کو آنا چاہنی ہاں. تے ویندی ہو میرے ال سی. میں گھبرا جاندہ سا، کیونکہ ماشاءاللہ میری صحت ہونے تے بڑی اچھی ہے. اس ویلے میری صحت ایسی تھی کہ بھئی جے میں فوٹو بھی کھچاواں تے میرے ایکس رے ہی آندے سن. میری ماں نو کسی نے کہا بھئی یہ پہلے موٹا تازہ تے کرو، او سینہ بھی تے ہوئے جدے تے گولی بجے. میری ماں نو کسی نے مشورہ دیتا یہ منگنی کر دیو. بچے جڑے ہوندے نے نا منڈے، انہاں دی منگنی کر دیو نا، انہاں نو شادی دا شوق ہو جاندہ ہے، پھر یہ موٹے ہو جاندے. میری ماں نے کسی نے کہا بھی رشتہ لبو. وہ کوئی 2-3 سال تے خیر کوئی رشتہ ہی نہ آیا. صحت ہی ایسی سی ماشاءاللہ. 3 سال بعد ایک رشتہ آیا. شکر ہے کوئی نفل پڑھ کے میری ماں نے رشتہ آیا تو میری ماں نے کہا جی منڈا ویکھ لیا. انہوں نے کہا اسی تے ویکھ لیا، ہن کسی ڈاکٹر نو بخاؤ. ماواں معصوم ہوندیاں نے. ماں مینوں ڈاکٹر کو لے گئی. وہ ڈاکٹر نے مینوں ویندیاں ہی کہا بھئی لو جی ماں جی مبارک ہوئے، انہیں تے گھنٹہ نہیں جی کڈنا. لیکن زندگی اور موت تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے. میں 1.5 گھنٹہ اس کلینک تے کڈیا. اس تو بعد ڈاکٹر صاحب نے میری ماں نو کہا کہ انہوں نا ہفتے دے وچ ایک ادھی گلوکوز دی بوتل لوایا کرو. میری ماں نے کہا بھی ہفتے 1.5 ہفتے کیوں، اج ہی شروع کرو. ایڈیاں تے میریاں باہواں سن. وہ گلوکوز دی سوئی چبھی ہے مینوں، چبھی تے کی ہے پہلے تو وہ آر پار ہی ہو گئی. اس تو بعد چھوٹی جی نکی جی ناڑ لب کے جدوں دے سوئی لگی ہے تے جوان تہاڈا بے ہوش. 1.5 گھنٹے بعد مینوں ہوش آیا تے میں سٹینڈ نال لٹکیا سا تے بوتل بیڈ تے پئی سی. میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ کی ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا پتر بہت ہی لگ گئی سی، واپس کٹ رہے ہیں، تیرے تے تھان ہی نہیں آئے. خیر تعلیم بھی میں حاصل کرتا رہا اور ماں کی خواہش بھی میں پوری کرنا چاہتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا تو کراچی چلا گیا، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ اگر ماں کی خواہش پوری کرنی ہے تو ایکسرسائز کیا کرو، جم جایا کرو، سوئمنگ کیا کرو. جم تے میں خیر کی جانا سی، وہ تے میں ایک دو باری گیا بھی ہاں. وہ جڑے ایکسرسائز کر رہے ہوندے سن وہ وٹے میں چکدیاں ویکھ کے ہی میرا تے دل بہ گیا. میں وہ یہ کنے چکنے نے اتوں. میں نے کہا سوئمنگ ٹھیک ہے. سوئمنگ نے میرے دل میں حوصلہ پیدا کیا، کیونکہ میرے دل میں یہ بات آ گئی. میں کہو سوئمنگ کر لے افتخار ٹھاکر، تو کہڑا ڈب جانا ہے، کیونکہ پھٹی بھی کدی ڈبی. تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پولوں سے جو میں شروع کروں اپنی زندگی، میں ایک ہی دفعہ سمندر سے کیوں نہ شروع کروں تاکہ ٹائم ہی بچ جائے. کراچی سمندر پہ چلا گیا، کپڑے وہاں دیے اور وہاں سے میں نے ٹریکٹر کی پچھلی والی ٹیوب جو تھی وہ کرائے پہ لی. میں کہ یہی میری زندگی بچا سکتی ہے. اب دیکھیں اللہ کا کیا نظام ہے
کہ آپ کبھی بھی سمندر پہ جائیں تو جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو سمندر کی لہریں باہر کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو سمندر کی لہریں اندر کو جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور تہاڈا جوان گیا ہی مغرب کے ٹائم سے ٹیوب لے کے تہاڈا جوان وچ وڑیا ہے تے ہولی 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 چونکہ ہنیرا پی رہا سی تے ٹیوب دے اوتے مینوں نیندر آ گئی۔ جب میں سو گیا تو وہ لہریں مجھے اب پیچھے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اب نہ جانے کتنی دور نکل گیا، اندھیرا ہو گیا، سب لوگ چلے گئے۔ اچانک میرے اوپر نا جی لائٹ آئی، فلیش لائٹ، وہ ایک دم سے تیز روشنی آئی تو میری آنکھ کھلی تو وہ نیوی کے جوان اوپر کہیں تھے، انہوں نے اسپیکر سے اعلان کیا، جوان! مجھے سب سے پہلے یہی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے جوان کہا ہے۔ میں کہا شکر ہے تو کسی نے تو جوان کہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم ٹیوب پھینک رہے ہیں، اس کو پکڑو۔ انہوں نے مشین سے ٹیوب پھینکی، وہ ٹیوب میرے سے بھی آگے نکل گئی، وہ آہستہ آہستہ میں نے اس کو پکڑا، انہوں نے مجھے باہر نکالا۔ نیوی کے جوان تھے، اللہ ان کو زندگی سے تندرستی دے، بڑے اچھے تھے، بڑے نفیس، 6 فٹ کے جوان مجھے پیار کرتے ہوئے لا رہے ہیں۔ میرے بچے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو ضائع کرنے لگے تھے، اس طرح نہیں کرتے میرے بچے۔ اتنا پیار مجھے دونوں نے کیا، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کنارے تک لائے، اتنے لے آ کے انہوں نے میں نے چپیڑا ماریاں۔ انہوں نے کہا تینوں شرم نہ آئی؟ چنگے پلے سکون چ بیٹھے سن، ساڈا سکون برباد کرتا۔ خبردار آج کے بعد اس علاقے میں نظر آئے۔ وہ میں کپڑے والے بابے کو لایا کہ وہ بابا ہی چلا گیا، ساریاں دکاناں بند۔ تھوڑے جوان نے یورپین جی کچھی پائی، ماشاءاللہ وچ جسم بھی میرا جارے پلوان ورگا، تے ٹیوب بھی میں بڑی لے بیٹھا۔ اس ٹیوب سے میں نے بڑی مشکل سے ہوا نکالی۔ آخری بس وہاں سے چلتی تھی 20 نمبر 1، اور آخری ٹائم تے بس فل بھری ہے تے میں انہاں ٹیوب ہلکی جی اپنے گرد لپیٹی ہے تے یورپین جی کچھی پائی ہے تے ایڈا پیڑا لگ رہے ہیں وچ کھلوتا۔ تب میں نے سوچا، میں نے کہا بڑا مشکل ہے فوج میں بھرتی ہونا، میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ لہذا میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا فوجی بھرتی، میں فٹافٹ اندر گیا، میں کہا لو جی اماں دی خواہش پوری ہون لگی، میں لائن دے وچ لگ گیا۔ وہ جو حوالدار تھا اس کے ہاتھ میں ایک فیتا تھا، وہ جو بھی لڑکے آ رہے تھے ان کا سینہ ناپتا، ان کے سینے کے اوپر لکھتا مارکر سے اور آگے بھیج دیتا۔ جب میں اس لائن چ آیا تو انہیں میرے ول ویکھے ہی نہیں، انہیں انج کر کے مینوں کٹ دیتا۔ میں دوبارہ لائن چ لگ گیا، دوبارہ جب میں آیا میں نے کہا کی مسئلہ ہے تیرا؟ میں کہا تیرا کی مسئلہ ہے؟ میں کہ میں بھی پاکستانی ہاں، میرا بھی دل کرتا فوج بھرتی ہونے، کیوں نہیں بھرتی کرتا؟ کہنا میں نہیں تینوں بھرتی کرنا۔ میں کہ کیوں جی؟ کہنا تینوں بھرتی نہ کر کے میں 2 جوان بچانے، اتر تینوں بھرتی کر کے میں بارڈر تے بھیج دیواں، وہ تیرے بھی گولی نکل کے پچھلے جوان نو بج جانی۔ تب میرا دل جو تھا وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ میری زندگی ہے ہی نہیں، میں فوج میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ بات میرے دماغ میں میرے استاد کی پھنسی ہوئی تھی کہ بھئی جو شخص دنیا میں آیا اور بغیر نام پیدا کیے مر گیا، وہ مر گیا، مرنا میں نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے آزمائش، پھر میں اس فیلڈ میں آیا، سہیل احمد صاحب سے ملا، اور سہیل احمد صاحب کو آج میں مرتے دم تک دعائیں دیتا رہوں گا کہ اگر سہیل احمد صاحب میری زندگی میں نہ ہوتے، خالد عباس ڈار صاحب میری زندگی میں نہ ہوتے تو آج میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ جہد مسلسل ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ کچھ ایسا کام ہو جائے جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔
ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت یونیورسٹی، محترم جناب خالد عباس ڈار صاحب روح رواں سندس فاؤنڈیشن، اور اس کے بعد میری ملاقات محترم جناب محبوب للہ صاحب سے ہو گئی۔ اللہ مجھے ان سے ملاتا ہوا آ رہا تھا، تب مجھے لگا کہ اگر زندگی میں آیا ہوں دنیا میں تو یقیناً اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے۔